نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ میرے عزیز دوستو اور بھائیوں، دعوت و تبلیغ کی نسبت پر ہم لوگ سب جمع ہوئے ہیں اور اسی سلسلے میں چند باتیں عرض کرنی ہیں۔ دعا فرمائیے کہ اللہ تعالی ہم سبوں کو ان باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ میں نے جو آیت کریمہ پڑھی ہے، پروردگار عالم نے اس میں ہمارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ سراجا ومنیرا، کہ ہم نے آپ کو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھیجا ہے داعیا الی اللہ باذنہ، اللہ کی طرف دعوت دینے والا بنا کر کے، باذنہ میرے حکم سے اور میری اجازت سے، میرے حکم سے۔ فرمایا داعیا الی اللہ باذنہ، ہم نے آپ کو داعی بنا کر کے بھیجا ہے، یعنی میری جانب دعوت دینے والا بنا کر کے میں نے آپ کو بھیجا ہے، میں اپنے حکم سے۔ سراجم منیرا، اور روشن چراغ بنا کر کے بھیجا ہے ہم نے آپ کو۔ یہ تو تفصیلی ہے، بہت ساری تفصیلات ہیں، مختصر طور پر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفت بیان کی اس آیت کریمہ میں، داعیا الی اللہ، اللہ کی طرف داعی بنا کر کے، دعوت دینے والا بنا کر کے میں نے آپ کو بھیجا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ داعی ہونا یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت ہے۔ ہم اور آپ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم نبوت کو حاصل کر رہے ہیں۔ ہمارے اور آپ کے اندر بھی داعی ہونے کا جذبہ پیدا ہونا چاہیے کہ لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دینے والا بنے، لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے والا بنے، جسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے داعی بنا کر کے بھیجا کہ تم میرے دین کی طرف لوگوں کو دعوت دو، میری طرف دعوت دو۔ ایسے ہم لوگوں میں بھی یہی جذبہ ہونا چاہیے کہ ہم بھی داعی بنے، اللہ کے دین کی طرف دعوت دینے والا بنے، لوگوں کو اسلام کی طرف بلانے والے بنے، دعوت دینے والے بنے۔ یہ آیت کریمہ ہمیں اور آپ کو بتا رہی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا اللہ تعالیٰ نے، وہ سراجم منیرا، روشن چراغ بنا کر کے بھیجا ہم نے آپ کو۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قمرم منیرا بھی کہہ سکتے تھے، شمسم منیرا بھی کہہ سکتے تھے، لیکن یہ سب نہیں تھا۔ روشن سورج بنا کر کے بھیجا، روشن چاند بنا کر کے بھیجا، یہ سب نہیں کہا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سراج منیرا، روشن چراغ بنا کر کے میں نے آپ کو بھیجا۔ فرق کیا ہے میرے عزیز طلبہ؟ ہمارے علماء تفسیر لکھتے ہیں کہ ایک سورج سے دوسرا سورج نہیں بن سکتا ہے، ایک چاند سے دوسرا چاند نہیں بن سکتا ہے، لیکن اگر ایک روشن چراغ ہو، پورے بھروچ میں بجلی غائب ہو جائے اور لائٹ نہ ہو، اب اس کے بعد ایک آدمی نے اپنے گھر میں ایک چراغ روشن کر رہا ہے، ایک چراغ سے پورے بھروچ میں لاکھوں چراغ روشن ہو سکتے ہیں۔ اس گھر میں روشن کرے گا، وہ گھر والا اس سے، وہ گھر والا اس سے، اس طرف ہزاروں کروڑوں ایک روشن چراغ سے دوسرے روشن چراغ روشن ہو سکتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ایک فرد اگر اخلاص کے ساتھ اور ایمانداری کے ساتھ لوگوں کو دین کی طرف دعوت دے گا تو وہ ایک دعوت دینے والا بنے گا، لیکن اسی ایک دعوت کے نتیجے میں لاکھوں کروڑوں داعی تیار ہو جائیں۔ تو ایک روشن، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ روشن چراغ، ایک چراغ سے ہزاروں چراغ روشن ہو جائیں گے، کروڑوں چراغ تیار ہو جائیں گے۔ لیکن ایک روشن سورج ہو تو اس سے دوسرا سورج تیار نہیں ہو سکتا، ایک چاند سے دوسرا چاند، لیکن ایک روشن چراغ سے ہزاروں روشن چراغ تیار ہو سکتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت داعی الی اللہ، داعی بھی بتایا اور روشن چراغ بھی بتایا۔ تو ہمیں اور آپ کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اور آپ داعی بھی بنے اور روشن چراغ بھی بنے۔ اللہ تعالیٰ جب ہمارے اور آپ کے سینوں کو اپنے علم سے منور فرمائے، ہمارے اور آپ کے سینوں کو روشن کرے، تو اس روشنی کو دوسروں تک پہنچانے والے ہم بنے۔ ہمارے ایک سینے سے لاکھوں سینے تیار ہو جائے، جن کے اندر دین آ جائے، اسلام آ جائے اور ایمانداری آ جائے۔
یہ جذبہ ہمارے اور آپ کے اندر بھی ہونا چاہیے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات اللہ نے بتلائی. تاریخ ہم اور آپ پڑھیں گے تو بہت سارے واقعات ہمیں اور آپ کو ملیں گے. ایک چھوٹا سا واقعہ میں آپ لوگوں کو ذکر کرتا ہوں کہ ہمارے بزرگان دین نے اسلام کی دعوت کے لیے، اسلام کو پھیلانے کے لیے کیسی کیسی محنتیں کی ہیں اور لوگوں کو دین کی طرف دعوت کس طرح سے دی ہے. ہمارے حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا حضرت مولانا حسین مدنی رحمۃ اللہ علیہ سے. حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا سہارنپور میں ایک بزرگ حکیم اللہ صاحب رہا کرتے، ان کا نام تھا حکیم اللہ، ایک بزرگ تھے، اللہ والے تھے. انفاس قدسیہ جو کتاب ہے اس کا مطالعہ کیجئے، اس میں بہت ساری چیزیں بتائی گئی ہے. اس میں یہ واقعہ بھی ذکر کیا ہے، مستند واقعہ ہے. حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ سہارنپور میں ایک بزرگ حکیم اللہ نامی ایک بزرگ رہا کرتے تھے. ان کے پاس ایک آدمی آیا ملاقات کے لیے اور اس آدمی نے یہ کہا کہ میں دکن حیدرآباد جا رہا ہوں. حیدرآباد، دکن حیدرآباد جو آپ کے سامنے بھی، دکن حیدرآباد میں جا رہا ہوں. تو اس حکیم اللہ بزرگ نے کہا کہ جب تم جا رہے ہو تو یاد رکھنا اس سفر میں فلاں شہر میں بھی، فلاں شہر میں تم پہنچو گے تو فلاں شہر میں پہنچنے کے بعد شہر کے قریب ایک مٹھ نظر آئے گا، ایک بڑا مندر نظر آئے گا. وہاں پر جانا اور وہاں ایک آدمی ہے ان کو میرا سلام کہہ دینا کہ انہوں نے آپ کو سلام کہا ہے اور خیر خیریت پوچھی. وہ آدمی چلا سہارنپور سے. کہاں جا رہا ہے؟ دکن جا رہا ہے، حیدرآباد جا رہا ہے. راستے میں جس شہر کا نام بتایا گیا تھا اور جس شہر کے پاس کہا تھا کہ ایک مٹھ ہے، ایک مندر ہے، وہاں پر تم جانا اور ایک آدمی وہاں تم کو ملیں گے، ان کو میرا سلام کہنا اور خیریت معلوم کر لینا. اور چنانچہ جب اس شہر کے پاس وہ پہنچے تو شہر والوں سے پوچھا کہ اس کے پاس ایک مندر ہے، بڑا مندر، وہ کدھر ہے؟ تو بتایا کہ مندر، بڑا مندر ادھر. وہ آدمی کہتے ہیں کہ میں جب وہاں پہنچا، مندر کے پاس جب میں پہنچا تو سارے سادھو لوگ مندر کی ڈیڑھیوں پر یعنی سیڑھیوں پر چاروں طرف جو ہے مورتی لے کر کے بیٹھے ہوئے، مورتی کو جپ رہے، مورتیاں لے کر کے، ہاتھوں میں مورتیاں لے کر کے سب چاروں طرف بیٹھے ہوئے. اب فرماتے ہیں کہ جب میں وہاں پہنچا تو مجھے سوچا کہ مولانا نے یہ کہا کہ مٹھ میں جانا اور وہاں تم کو ایک آدمی ملے گا سلام کہنا، اب میں کیا کروں؟ دیکھ مندر کے پجاری، یعنی مطلب ہے کہ مندر میں جو ایک سادھو ملا وہیں سیڑھیوں پر تھا. تو کہا کہ صاحب آپ کے گرو سے میں ملنا چاہتا ہوں، آپ کے گرو سے میں ملنا چاہتا ہوں. کہ ہم تو وہاں نہیں جا سکتے، آپ ہمارے گرو سے کیسے ملیں گے؟ وہاں تو میں پہنچ نہیں سکتا. کہا نہیں، اپنے گرو سے یہ کہہ دینا کہ سہارنپور سے ایک آدمی آیا ہے اور آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے، اپنے گرو سے یہ کہہ دینا. کہا ہم لوگ تو وہاں گرو کے پاس نہیں پہنچ سکتے، لیکن یہ بات، یہ پیغام آپ کا ہم پہنچا دیں گے. چنانچہ اس نے وہ سیڑھی والے سے کہا، اس نے سیڑھی والے سے، اس نے سیڑھی والے سے. آخر میں یہ کہ جو آخر میں جو سادھو رہتا تھا اس نے جا کر کے اس کو کہا. اور پھر حضرت کے پاس جو سادھو لوگ تھے آدھے مولانا بن گئے تھے، مولانا نہیں کہا یہ مولوی بن گئے تھے، مسلمان ہو گئے تھے، اسلام قبول. وہاں پر پیغام پہنچا دیا کہ سہارنپور سے ایک آدمی آیا ہے، آپ سے ملنا چاہتا ہے، اب بلاؤ ان کو. وہ فرماتے کہ بھائی جب مندر کے اندر گیا تو دیکھا کہ ایک نورانی منور چہرہ، نورانی چہرے والا مصلی کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، قرآن شریف اس کے سامنے رکھا ہوا ہے اور اسی مندر کے اندر وہ بیٹھے ہوئے. میں گیا، سلام کلام بات چیت ہوئی اور خیریت معلوم کی. اس کے بعد وہ بزرگ کہنے لگے، میں نے پوچھا کہ کیا ماجرا ہے؟ مجھے تو کچھ سمجھ میں نہیں آیا. آپ یہاں قرآن شریف لے کر کے بیٹھے ہیں، مصلی پر بیٹھے ہیں اور نیچے تو سارے سادھو مورتیوں کو لے کر کے بیٹھے ہیں. کیا منظر ہے؟ کیا مطلب معاملہ ہے؟ کیا واقعہ ہے؟ کیا حقیقت؟ تو اس وقت اس بزرگ نے بتلایا کہ دیکھو میں یہاں آیا ہوں، علل اعلان اسلام کی طرف لوگوں کو میں دعوت نہیں دے سکتا ہوں. چاروں طرف کفر ہی کفر ہے، کفرستان ہے، چاروں طرف کفار ہے، اس لیے کلم کلا علل اعلان میں اسلام کی دعوت نہیں دے سکتا ہوں. میں یہاں مندر میں بیٹھ کر کے
ان سادھوؤں کو پہلے میں نے جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد میں نے ان کو دین کی دعوت دی، اسلام سکھایا، دین سکھایا، اور دین سکھانے کے بعد دینی تعلیم دی، قرآن کریم سکھایا، اور پھر اس کے بعد ایک عرصے سے میں یہ دین کی خدمت کر رہا ہوں۔ یہ راستے سے وہ لوگ آتے ہیں اور دوسرے راستے سے جو ان کو نکال دیتا ہوں کہ ادھر مت جانا، اور اپنے رازوں کو اور دل کی باتوں کو کسی کے سامنے بیان مت کرنا۔ یہ شرط لگا دیتا ہوں کہ اپنی بات، راز کی بات، دل کی بات کسی کے سامنے ظاہر مت کرنا۔ اور جو کامل اور مکمل ہو جاتا ہے میں یہ دوسرے راستے سے ان کو نکال دیتا ہوں کہ جاؤ فلاں مقام پر فلاں جگہ تم دعوت و تبلیغ کا کام کرو، اسلام کی طرف انسانوں کو دعوت دو اور اسلام کی خدمت کرو، اس راستے سے نکال دیتا ہوں۔ الحمدللہ بہت بڑی تعداد اس طرح میں نے مبلغین کی اور حفاظ کی، علماء کی تیار کر ڈالی۔ وہ جاتے ہیں اور جا کر کے اپنے اپنے علاقوں میں خفیہ طور پر دین کی طرف لوگوں کو دعوت دیتے ہیں۔ اندازہ کیجئے مولانا حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ اس واقعے کو ذکر کر کے فرماتے ہیں کہ کیسی مشقت اور کیسی پریشانیوں کو جھیل کر کے ہمارے بزرگوں نے دین کی تبلیغ کی، دین کو دوسروں تک پہنچایا، دین کی طرف دعوت دی اور دین کو عام کیا۔ آج ہم دین کی حفاظت کے بھی لائق نہیں، وہ تو حضرت اپنی تواضع اور عاجزی اور انکساری کے اعتبار سے یہ کریں۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ یہ مستند واقعہ ہے اور بہت ہی محترم بشان واقعہ ہے میرے عزیز دوستو۔ یہ واقعہ ہمیں اور آپ کو عبرت دلا رہا ہے کہ دیکھو کتنی مصیبت اور کیسی پریشانی اٹھا کر کے وہ بزرگ مندر کے اندر پڑے ہوئے، اور چاروں طرف پجاری ہے، چاروں طرف سادھو ہے جن کو اپنے پاس بلاتے ہیں، اس کو کچھ نصیحت کرتے اور کہتے راز میں دلوں میں باتوں کو راز میں رکھنا، اپنی بات کبھی کسی کے سامنے ظاہر مت کرنا۔ وہیں وہ تعلیم دیتے ہیں اور وہیں سے کامل اور مکمل کر کے فارغ کر کے ان کو اس راستے سے وہ لوگ آتے ہیں اور دوسرے راستے سے نکال دیتے ہیں، اس سے ملاقات۔ اندازہ کیجئے کہ اس بزرگ نے کیسی خدمت کی ہوگی۔ تو وہ آدمی جو دکن حیدرآباد جا رہا تھا ان سے یہ کہا کہ میں یہ تبلیغ کا کام کر رہا ہوں، دعوت و تبلیغ کا کام کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ جب تک مجھ سے یہ خدمت لیتے رہیں گے میں خدمت کرتا رہوں گا، اور پھر جب میں دنیا سے چلا جاؤں گا تو چلا جاؤں گا، لیکن میری اپنی کوشش کے اعتبار سے جتنے دنوں تک دعوت و تبلیغ کا کام مجھ سے ہو سکے گا میں کرتا رہوں گا۔ اندازہ کیجئے میرے عزیز طلباء کہ ہمارے بزرگوں نے دین کی دعوت کے لیے، دین کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے، کفار تک پہنچانے کے لیے کیسی کیسی مشقتیں اٹھائی اس ہندوستان میں، اس دھرتی میں جس میں آج ہم اور آپ آباد ہیں۔ اور تاریخ میں تو بے شمار مستند واقعات ہمیں اور آپ کو ملیں گے میرے عزیز دوست۔ حضرت ابو ایوب انصاری جس کا نام ہم سبھی لوگ جانتے ہیں، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے میزبان خاص ہے۔ جب مدینہ مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ پہنچے، بہت تفصیلی واقعہ ہے، آپ لوگ سب پڑھتے رہتے ہیں، پڑھتے رہیے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ پہنچے تو ہر ایک کی خواہش یہ تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے مہمان بنے، ہر ایک صحابی یہ چاہ رہے تھے، ہر انصاری مہاجری یہ چاہ رہے تھے کہ ہمارے مہمان بنے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنی جانب سے کسی کے یہاں مہمان نہیں بنوں گا، میری اونٹنی جس کے دروازے کے اوپر بیٹھ جائے گی میں اسی کا مہمان ہوں گا۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پر سوار رہے، ابو ایوب انصاری کے دروازے پر جب اونٹنی پہنچی ہے تو وہیں پر بیٹھ گئی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہیں اتر گئے اور حضرت ابو ایوب انصاری اللہ تعالیٰ عنہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مہمان بنے۔ تو میزبان حضرت ابو ایوب انصاری اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم مہمان، حضور صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کے گھر میں مہمان ہوئے۔ پھر وہ لمبے چوڑے بہت سارے واقعات ہیں اسی ضمن میں، خلاصہ یہ ہے کہ یہ دیکھیے حضرت ابو ایوب انصاری مدینہ منورہ کے رہنے والے انصاری صحابی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے میزبان اول ہیں، سب سے پہلے میزبان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت ابو ایوب انصاری، لیکن ان کی تاریخ اٹھا کر کے دیکھیے۔ ہمارے اور آپ کے اندر بھی وہی جذبات آنے چاہیے جو جذبات ہمارے صحابہ کرام کے اندر تھے میرے دوستوں۔ یہ ہمارے اور آپ کے سامنے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات ہیں، ملک شام کے امیر حضرت امیر معاویہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ایوب انصاری اللہ تعالیٰ عنہ اور چند کچھ صحابہ اکرام اور بھی تھے جو ملک شام تشریف لے گئے۔ حضرت امیر معاویہ تعالیٰ عنہ نے ایک لشکر تیار کیا اور یہ کہا کہ قسطنطنیہ جو آج ہمارے اور آپ کے سامنے طیب اردگان کے نام سے سبھی چھوٹے بڑے سب جان رہے، یہی قسطنطنیہ ہے، کہ قسطنطنیہ کو فتح کرنا ہے، اس کو اسلامی مملکت میں اسلامی حکومت میں شامل کرنا ہے۔
چنانچہ جہاد کے لیے حضرت امیر معاویہ تعالیٰ عنہ نے لشکر کو منظم کیا، لشکر کی ترتیب دی، اور اسی لشکر میں حضرت ابو ایوب انصاری اللہ تعالیٰ عنہ بھی شریک تھے۔ ابو ایوب انصاری اللہ تعالیٰ عنہ اس لشکر میں موجود ہے۔ امیر لشکر کا جو امیر تھا حضرت ابو ایوب انصاری بیمار ہو گئے، علیل ہو گئی طبیعت، بیمار ہو گئے۔ وہ خود امیر لشکر حضرت کی خدمت میں آتا ہے اور کہتا ہے کہ حضرت آپ کی آخری گھڑی لگ رہی ہے، دنیا سے وصال کا وقت آ چکا ہے، آپ کی کوئی خواہش ہو تو بتلا دیجئے، آپ کی خواہش پوری کی جائے گی، آخری خواہش جو بھی ہو بتائیے۔ طلبہ عزیز اندازہ کیجئے کہ ابو ایوب انصاری جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے میزبان خاص، میزبان اول، کہاں مدینہ منورہ کے رہنے والے، لیکن کہاں پہنچے؟ قسطنطنیہ کے قریب پہنچے، قسطنطنیہ کو فتح کرنے کے لیے۔ فتح نہیں ہو سکا اس وقت قسطنطنیہ، تو حضرت ابو ایوب انصاری نے امیر لشکر کے امیر سے کہا کہ میری آخری خواہش یہی ہے کہ میں تو یہ چاہ رہا تھا کہ میری آنکھوں کے سامنے قسطنطنیہ فتح ہو جائے، لیکن حالات ایسے کہ میں بیمار ہو چکا ہوں اور آخری گھڑی ہے، میری آخری وصیت اور میری آخری کوشش اور خواہش یہی ہے کہ جب میں انتقال کر جاؤں اس مقام پر تو میری لاش کو گھوڑے پر سواری پر رکھ کر کے کفار کی سرزمین میں جہاں تک لے جا سکو گے لے جانا، اور آخری جگہ جہاں پر تم لے جا کر کے جو کفار کے ملک کی سرحد ہے اس سرحد کے کنارے جہاں تک میری لاش کو پہنچا سکو گے پہنچانا، اور اسی آخری جگہ میں مجھے دفن کر دینا، تاکہ کل قیامت کے دن جب میں وہاں سے اٹھوں گا تو اللہ تعالیٰ سے کہہ سکوں گا کہ پروردگار عالم، تیرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو لے کر کے میں اس سرزمین تک پہنچا تھا، کفار کی اس سرزمین تک میں پہنچا تھا۔ یہ جذبہ تھا حضرت ابو ایوب انصاری کا۔ میرے عزیز طلبہ، دین کی دعوت کے لیے، دین کو پہنچانے کے لیے، کفار تک پہنچانے کے لیے کہا کہ میں جب انتقال کر جاؤں، میں جب مر جاؤں تو میری لاش کو سواری پر رکھ کر کے کفار اور مشرکین کی سرزمین کی آخری سرحد جو ہے وہاں تک پہنچانا اور وہیں دفن کرنا۔ لہٰذا چنانچہ اس نصیحت پر عمل کیا گیا، اور حضرت کے انتقال کے بعد ان کی لاش کو سواری کے اوپر رکھ کر کے لے جا کر قسطنطنیہ کے کنارے لے جا کر دفن کیا گیا۔ بعد میں قسطنطنیہ کے فاتح اول جب انہوں نے قسطنطنیہ کو فتح کیا تو تلاش کی کہ حضرت ابو ایوب انصاری کی قبر مبارک کہاں ہے۔ وہاں ایک بہت بڑے عمر رسیدہ پرانے بزرگ تھے، بوڑھے آدمی تھے، انہوں نے بتایا کہ تم جس کی قبر تلاش کرتے ہو یہ فلاں جگہ پر ہے۔ چنانچہ حضرت ابو ایوب انصاری کی قبر کی نشاندہی کی، قبر کا پتہ چل گیا، تو پھر وہیں پر مسجد ابو ایوب، جب وہ گویا قسطنطنیہ بعد میں جب فتح ہو گیا تو فتح ہونے کے بعد بادشاہ نے وہیں پر اب مسجد ابو ایوب کی بنیاد رکھی، اور وہیں پر مسجد ابو ایوب یعنی وہ حضرت ابو ایوب انصاری کے نام سے وہ مسجد تعمیر ہوئی، اور وہ مسجد اسی دن سے آباد ہے اور آج تک آباد ہے۔ ابھی آپ لوگوں نے سنا ہوگا طیب اردگان، اللہ تعالیٰ ان کی عمر دراز کرے اور اللہ تعالیٰ ان کے عزم و ارادے کو اور مضبوط فرمائے۔ یہ جب جیت گیا تو جیتنے کے بعد سب سے پہلے یہ مسجد ابھی حضرت ابو ایوب انصاری کی جامع مسجد میں تشریف لے گئے، اور وہاں پر شکرانے کے طور پر انہوں نے نماز پڑھی اور دعا کی۔ تو یہ وہی مسجد ہے جو حضرت ابو ایوب انصاری کے نام سے موسوم ہے، مشہور و معروف ہے۔ تو یہ دو واقعے ہمیں اور آپ کو بتلا رہے ہیں طلبہ عزیز کہ دین کی دعوت کے لیے اور دین کی کوشش کے لیے ہمارے تو یہ بزرگ جو حضرت حکیم اللہ صاحب نے جو جانے والے آدمی سے کہا کہ ان سے سلام کلام کرنا اور ملاقات کرنا، ایک تو یہ واقعہ، اور دوسرا دیکھیے حضرت ابو ایوب انصاری کہاں مدینے میں پیدا ہوئے اور کہاں جا کر کے مدفون ہو رہے ہیں، قسطنطنیہ کے کنارے، بالکل اس کفار اور مشرکین کے ملک کی سرحد کے کنارے مدفون ہو رہے ہیں۔ تو یہ دین کی دعوت کا جذبہ اور دین کے پھیلانے کا جذبہ ان لوگوں میں تھا۔ ہمارے اندر بھی حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے دعوت و تبلیغ کا جو سلسلہ جاری کیا، ہمیں اور آپ کو بھی اس دعوت کے ساتھ جڑ کر کے دین کو لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ آج ہم اور آپ ماکلی والا میں رہ کر کے جو علم دین کو اپنے سینوں میں جمع کر رہے ہیں، اس دین کو پھیلانے کے لیے، پہنچانے کے لیے ہم سے اور آپ نے جتنی کوششیں ہو سکے کوشش کرنی چاہیے، کوشش کرنی پڑے گی، محنت کرنی پڑے گی،
اور اس کے لیے ہے کہ عادت ڈالیے، اور اس کے لیے طالب علمی کے زمانے میں عادت ڈالیے، محنت کیجیے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ دین کی خدمت کا موقع نصیب کریں گے اور دین کی دعوت کا موقع نصیب فرمائیں گے۔ تو دین کی دعوت بہت بڑی خدمت ہے، بہت بڑی چیز ہے میرے عزیز طلباء، ہمیں اور آپ کو اس میں لگنے کی ضرورت ہے اور کوشش کرنی چاہیے، محنت کرنی چاہیے۔ اللہ ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق نصیب فرمائے، علم نافع نصیب فرمائے، اور دعوت و تبلیغ کے لیے اللہ تعالی ہم سب کو قبول کرے۔ اللہ کے دین کی دعوت کے لیے ہم سب کو اللہ تعالی قبول فرمائے اور کامیاب فرمائے۔ وآخر دعوانا